السلام علیکم عزیز طالب علم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے پہلا سبق ختم کیا تھا۔ تو بچوں، آپ لکھیں گے سب سے پہلے نمبر 5 الہدیٰ، راہ دکھانے والی کتاب۔ پھر اس کے بعد نمبر 6 ہیڈنگ ڈالیں گے النور، روشنی والی کتاب۔ الحق، ثابت شدہ کتاب۔ نمبر 8 الشفا، یعنی جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم کرنے والی کتاب۔ نمبر 9 التنزیل، اتاری ہوئی کتاب۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ ڈالیں گے نزول قرآن۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی کلام ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورۃ البروج آیت نمبر 22۔ ترجمہ بلیک پین سے انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے زمین پر نزول کے 2 مراحل میں پہنچا۔ پیارے طالب علم ساتھیوں، اب آپ لکھیں گے پہلا مرحلہ۔ مکمل قرآن کریم دنیا والے آسمان پر بیت العزہ میں نازل ہوا۔ اس سلسلے میں سورۃ القدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ القدر آیت نمبر 1۔ اب آپ ہیڈنگ لگائیں گے دوسرا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں ضرورت اور موقع کی مناسبت سے وقتاً فوقتاً حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف آیتوں اور سورتوں کی صورت میں لاتے تھے، جو بتدریج 22 برس اور کچھ ماہ میں نازل ہوا، جس میں سے 12 سال کچھ مہینے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور باقی دارالہجرت مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ پیارے طالب علم ساتھیوں، اب آپ ہیڈنگ لگائیں گے تدریجی نزول۔ قرآن کریم کے نزول کا دوسرا مرحلہ تدریجی مرحلہ وار کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلیک پین سے انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے ترجمہ اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ بریکٹ میں آپ لکھیں گے الاسرہ آیت نمبر 106۔ تدریجی نزول کی ہیڈنگ لگانے کے بعد آپ لکھیں گے قرآن کریم کے تدریجی انداز میں نزول کی چند حکمتیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم یاد کرنا آسان ہو گیا۔ نمبر 2 مختلف احکامات جو قرآن کریم میں موجود ہیں انسانی طبیعتوں کو ان پر عمل کرنے کے لیے رفتہ رفتہ آمادہ کیا گیا۔ نمبر 3 اگر ایک دفعہ تمام احکامات نازل ہوتے تو قدیم عادات کو ترک کرنے اور نئے احکامات لوگوں کے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ نمبر 4 مخالف لوگوں کی تکلیفیں اور اذیتیں جب حد سے بڑھ جاتی تھیں اور پھر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ مسلمانوں کی دلوں کے لیے باعث تسکین بنتی تھیں۔ اور نمبر 5 مختلف اوقات میں لوگوں کی طرف سے سوالات پوچھنے پر ان کا بروقت جواب دینے سے قرآن کریم کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کا تعارف پارٹ 2۔ اب انشاءاللہ پارٹ 3 کے لیے آپ بالکل ریڈی رہیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں میرے تمام طالب علم ساتھی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کے سبجیکٹ کے لیے مفید ثابت ہو۔ اللہ حافظ۔